بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پوڈ آرٹ وتھ فائزہ. آج میری بہت خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے مجھے ہمیشہ سے انسپائر کیا. میرے ساتھ آج کی مہمان ہے کوثر اظہار صاحبہ، جو کہ آل ان آل ایک انسپریشن ہے میرے لیے اسپیشلی. یہاں نیو جرسی میں پچھلے 28 سال سے ایز این آئی ٹی ایکسپرٹ کام کر رہی ہیں. ماشاء اللہ 3 بچوں کی ماں ہیں اور ہمارے لیے بہت ساری جگہوں پہ بہت اچھی مثالیں بناتی جا رہی ہیں. ان مثالوں میں سے چند ایک جو ہیں جن سے میری انسپریشن جڑی ہے وہ پازیٹیو تھنکرز کلب تھا. آئی ریمبر کہ دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ جس نے مجھے ایک دم اٹریکٹ کیا ان کی طرف. اور ماشاء اللہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ اتنی سافٹ اسپوکن اور اتنا پیار. تو اور آج خوش قسمتی یہ ہے کہ آج یہ اویلیبل بھی ہیں. ویلکم ٹو دا شو کوثر، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم. میں ڈیزرو نہیں کرتی ہوں اتنا آپ نے اچھے الفاظ میں مجھے انٹروڈیوس کرایا. اٹس ویری ہمبلنگ ایکسپیرئنس فار می. تھینک یو سو مچ. آپ آپ کی بہت ہی پیاری پرسنالٹی ہے. ایک تو آپ سے ملاقات ہوتی رہی اور پازیٹیو تھنکرس کلب کے تھرو ہم ملے اور آئی ایم سو گلیڈ ٹو سی یو ایٹ دس پوائنٹ. ماشاء اللہ ڈوئنگ مچ بگر تھنگس. اور یہی پازیٹیو تھنکرس کلب کا یہی مقصد تھا کہ ہم اپنے پیشن کو پہچانیں، اپنے مقصد حیات کو دیکھیں اور پھر اس کے اوپر ہم کام کریں. اور ماشاء اللہ یو فاؤنڈ یور پیشن. ماشاء آئی اللہ. فاؤنڈ یو اینڈ دین ایکچولی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ کہ جب ہم بیک ہوم سے آتے ہیں تو فیملی اینڈ فرینڈس نہیں ہوتے اور بہت ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے جس میں سے میں گزر رہی تھی اور انشور کے بہت سارے اور لوگ بھی گزرتے ہیں. تو اس میں جو ہے جب آپ سے میری ملاقات ہوئی تو آئی ریمبر کہ اٹ واز سم تھنگ بیونڈ کپڑے اور چیزیں اور یہ وہ سے ہٹ کے جو ہے نا دیر واز اے سول اینڈ ریڈیٹنگ سول جو کہ جس کی لائٹ جو تھی نا وہ بہت خوبصورت تھی. ماشاء اللہ آپ کتنے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہی تھیں اور رستے دکھا رہی تھیں اور ہیں. تو دس از این آنر کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ اس جگہ پہ رہیں جہاں روشنی کی ضرورت ہوئی. مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے چلتے ہیں، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے. جی میں پاکستان سے ہوں، اوریجنری ملتان سے. پھر کراچی میں اپ برنگنگ ہوئی. پھر اس کے بعد میں امریکہ آ گئی. آئی واز پریٹی ینگ. یہاں پہ بروکلن کالج میں گئی. وہاں سے اتنا زیادہ نہیں پڑھا، بس بیچلرس کیا. اور اس کے بعد پھر بچے پیدا ہو گئے اور پھر اس کے بعد نیو جرسی نیو جرسی میں سارے بچوں کی اپ برنگنگ ہوئی. اور جب میرا بیٹا کنڈر گارڈن میں پہنچ گیا تو اس وقت میں نے جاب سٹارٹ کی 1999 میں. اور اس وقت سے پھر ایک ہی کمپنی میں کام کیا. آئی اسٹارٹڈ فرام بگننگ لیول. اس وقت میں نے آپریٹنگ سسٹم کے کورسز وغیرہ کیے تھے اور اس کے تھرو جاب مل گئی آئی ٹی میں. اور مجھے یاد ہے کہ اتنے سارے میلز میں ایک فیمیل ہوتی تھی. یس ایون It was ہیئر. it was back in the 1999. تو ایون امریکن سوسائٹی میں بھی اتنی ٹربل شوٹنگ میں اور آئی ٹی میں اتنی فیمیلس نہیں ہوتی تھی. سو بٹ آئی واز سو لکی. دیٹ واز دا ٹائم فار می ٹو گرو. اسی کمپنی میں رہتے ہوئے کافی گروتھ ہوئی. میں نے 28 سال تک ایکچولی 25 سال وہاں پہ کام کیا اور اس کے بعد 3 سال ایک اور کمپنی میں کام کیا اس کے بعد ڈیلس میں. تو ماشاء اللہ سے 3 بچے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، شادیاں ہو گئیں. اب میں گرینڈ مدر ہوں. سو I'm so blessed. الحمد للہ. اینڈ سو آر دے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو اس کے ساتھ جو یہ پازیٹیو تھنکرز کلب کا جو جرنی ہے، سچ اے بیوٹیفل جرنی. کہ ہم نے مطلب یہ کہ اس کی بیک گراؤنڈ تو قرآن ہی ہے. اور مطلب قرآن حدیث اور ہماری اسپریچویلٹی. تو اٹ واز جسٹ لائک اے ڈسکوری فیز کہ ہم جب اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
اتنی اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانیاں کی ہیں، اتنی زیادہ ہمارے لیے یہ ساری خوبصورت کائنات بنائی، ہمیں یعنی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ سارا اسٹیج سجا دیا، لائف سپورٹنگ سسٹم ہمیں دیا، ہر چیز دی۔ تو جب آپ اس ڈسکوری فیز سے گزرتے ہیں تو آپ اپنے خدا کو جب پاتے ہیں تو آپ there's a point that at that time of course you discover کہ اللہ تعالیٰ all powerful ہیں، all merciful ہیں، اور آپ all powerless ہیں، اور آپ پورے ڈپینڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ تو اس وقت آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں، کہ آپ ورشپ تو کر رہے ہیں، آپ عبادات بھی کر رہے ہیں، آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، you're doing but at the same time there's like a start up and there's like a fire inside you and you want to do something for Allah Rabbul Alameen because you are so یعنی کہ آپ ایک لحاظ سے محبت، جیسے نا محبت کی فیز میں ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پھر یہ دعویٰ یا دعوت کا فیز آتا ہے، اور اس وقت آپ کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نہیں دیکھتے کہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں یا بچے ہیں، کسی نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا تو وہ اس کی اپنی ڈسکوری ہوتی ہے، وہ کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں بچے، ایک دم سے ان کا چہرہ ریڈ ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ماما میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور ان کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ چلا چلا کو سب کو بتائیں۔ اور یہی فیز ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی ڈسکوری کرتے ہیں تو ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہر کسی کا، آپ کا، میرا، ہم سب کا، کہ یہ جو کیفیت ہے، یہ جو چیز ہے، ہم دوسروں کو بھی بتائیں۔ محبت جو ہے وہ ریڈیٹ کریں کیونکہ وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، مل رہی ہے۔ ایگزیکٹلی وہ نظر آ رہی ہے، اور وہ جو خوشی، وہ جو فلفلمنٹ، وہ جو میننگ آف لائف، وہ جو آپ حاصل کرتے ہیں اس پروسیس میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کو بھی دیں۔ جب دوسروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں ہیں، پرابلمس میں ہیں، لائف کے چیلنجز میں سے گزر رہے ہیں، تو آپ کا دل جو چاہتا ہے کہ آپ ان کو گلے لگا لیں اور ان کو بتائیں کہ دس ہوپ آؤٹ دیئر، دس لائف آؤٹ دیئر۔ یس، تو دس از ویری انسپریشنل کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ راستہ چوز کرتے ہیں۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ لیکن چنتا ہے۔ آئی تھنک یہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن عورتوں ویمن کے اندر جو ہوتا ہے نا، یہ آئی تھنک انگرینڈ ہوتا ہے، کیونکہ عورتیں کریشن سے گزری ہوتی، کریٹ کرتی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں کریٹ کرتے ہیں۔ ہمارا جو مدرلی ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہم فیل کرتے ہیں جب ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں فیلنگ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک پیرنٹ کی طرح بے تحاشا محبت کر رہے ہیں۔ اور تو آئی تھنک یہ عورتوں کے اندر جو ہوتی ہے نا، یہ ہم نے آئی تھنک ہسٹری نے مس کر دیا ہے، کیونکہ عام طور پر ہسٹری جو ہے وہ بڑے بادشاہوں کے بارے میں لکھتی ہے، یا آپ نے دیکھا کہ پروفٹس تھے ان کے بارے میں لکھا، لیکن جو پروفٹس کے پیچھے جو کہ موورز آف شیکرز ہوتی ہیں، وہ تو ان کی مدرز، ان کی سسٹرز، ان کی وائفس ہوتی ہیں، بالکل تو ہسٹری نے ان کو اتنا زیادہ نہیں دکھایا، بالکل۔ نہیں بتایا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب چونکہ میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے جس میں ہم بتائیں لوگوں کو کہ چونکہ ہسٹری نے ہمیں اگنور کر دیا، لیکن اب میڈیا کے سامنے ہم جا کے بتائیں کہ ویمن could be the best دائی۔ جی یس یس ٹرو، اسٹوری ٹیلنگ جو ہے نا دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کہ جو اب ہمیں میڈیا کے تھرو مل رہی ہے، اور دیٹ از مائی انٹرسٹ ایز ویل، کہ جب ہم اسٹوریز سنتے اور شیئر کرتے ہیں تو اتنی ساری انسپریشنز ملتی ہیں، آپ اسپریڈ کرتے ہیں، کسی کی کہانی سن کے آپ انسپائر ہوتے ہیں، تو یہ کام ایک قسم کا آسان بھی ہو گیا ہے۔ تو دعویٰ کے بارے میں ہمیں اور بتائیں، اسپیشلی امریکہ میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے خیال ہوتے ہیں کہ جی اب آپ ایک دشمن جگہ پر یا پتہ نہیں کون سے پہ ہیں تو پتہ نہیں کیا ہی ہو رہا ہوگا، جبکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دعویٰ جو ہے وہ ہم پاکستان میں تو نہیں دیکھتے ایسے، لیکن یہاں جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کی کافی اچھی آپشنز یا اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ایون ادر ریلیجنس میں بھی۔ آپ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں۔ جب آپ پبلک میں جاتے ہیں
اور آپ ٹیبل لگاتے ہیں اور ٹیبل پر قرآن ہوتے ہیں، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ نا there's so many people who would stop by. اور وہ اس لیے نہیں اپنی قرآن کی اٹریکشن ایک تو ان کو لے کے آتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نا ایکچولی قرآن کی اٹریکشن سے ان کے اندر کی اسپرچویلٹی باہر آتی ہے. سو اسی طرح سے سملرلی بائبل کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اگر آپ ایک ٹرو سیکر ہیں اور آپ کے اندر سب کے لیے محبت ہے، کیونکہ ہمیں تو بتایا ہمیں ہمارے تو ریلیجن میں ہے کہ سارے پروفٹس ہمارے لیے برابر ہیں. ساری جو ہولی بکس ہیں، ساری جو خدائی کتابیں ہیں وہ برابر ہیں، وہ ایمان ہے. ہمارا ان پہ ایمان ہے وغیرہ. تو جب آپ اس سچویشن میں جاتے ہیں کہ قرآن ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، تو لوگ جب آتے ہیں آپ کو وزٹ کرنے کے لیے، سو دے آر فل آف اسٹوریز، دے آر فل آف. اس وقت وہ ان کا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنا دل کھول کے رکھتے ہیں اس وقت، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ایک شیئرڈ فیتھ کی ساتھی یا سسٹر یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر ان اٹ ٹوگیدر. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں جو ایک بانڈ نے جو باندھا ہوا ہے نا، وہ اللہ رب العالمین ہے. چاہے آپ بھگوان کہیں، چاہے آپ گاڈ کہیں، چاہے آپ یا شیوا کہیں، کہ کچھ بھی کہیں، تو لیکن وہ ایک ہی خدا کے نام ہے، ایک ہی اللہ رب العالمین کے نام ہے. تو جب ہم اس کے تھرو قرآن کے تھرو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو گڈنس ہی سامنے آتی ہے. اس میں کوئی ہیٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھاتا ہے. اور ہم بھی مطلب اصل جو دعویٰ جو ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ زبردستی قرآن کسی کے ہاتھ میں تھما دینا یا لوگوں کا پیچھا کرنا. اس کا یہی مطلب ہے کہ دس از اے سیف پلیس، کم ہیئر، لیٹس شیئر آور اسپرچویلٹی اینڈ آور لو آف گاڈ اینڈ لو آف ہیومینٹی. تو جب اتنا پیارا وہ موقع ہوتا ہے نا، کہ وہ اتنا انسپائرنگ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی ایسی اسٹوری سننے کو ملتی ہیں کہ ادروائز کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں. ہم بازار میں سے جا رہے ہیں، نوبڈی نوز کہ یہاں پہ کوئی کوثر اظہار کھڑی ہوئی ہیں یا وہاں سے کوئی کیتھی گزر رہی ہیں. سو when Kathy and Kausar meet, they share a love of God, they share the love of humanity and spirituality with each other. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا وہ جرنی شروع ہو جاتا ہے. سم ٹائمس تو وہ لے کے بھی نہیں جاتے ہیں قرآن، موسٹ آف دا ٹائم وہ قرآن اٹھا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ yeah, let me just، اور وہ یہ ایسی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ oh, I was always thinking about reading a Quran, having a Quran. اور یہ ان کی جو یعنی کہ اکراس آل دا بورڈ جیسے کہ ان کی یہی سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، پھر وہ قرآن لے جاتے ہیں. جی یہاں آڈینس کے لیے تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ کوثر زاوا کے لیے جو ہیں وہ ان ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتی ہیں، اور بکس جو ہیں اسپیشلی قرآن اور اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ فی سبیل اللہ شیئر کرتی ہیں، اپنا ٹائم نکالتی ہیں. اور دعویٰ جو ہے وہ اٹ از آل اباؤٹ شیئرنگ اور ایکسپلین کرنا. کیونکہ جب ہم اسلام اور اسلاموفوبیا دیکھتے ہیں میڈیا میں، تو اس کا جو ایک امیج ہے وہ بہت ہی ہارینڈس قسم کا ہے، اور اس کے پیچھے بہت پاورفل کورسز کھڑی ہیں. لیکن جب دیکھا جاتا ہے کہ آپ جیسی خواتین بالکل ہی ایک اتنی خوبصورت ہمبل طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہی ہیں، جو کہ ریسٹرکٹ نہیں کسی نے کیا ہوا، کسی نے باندھا نہیں ہوا، تو وہ پیغام بڑی دور تک جاتا ہے. تو دیٹ از دا بیوٹی آف دعویٰ، ماشاء اللہ. اور ویمن عام طور پر جو لوگوں کا خیال ہے کہ جو مسلم ویمن ہیں وہ اپریسڈ ہیں، اور مطلب یہ کہ نا 4 شادیاں کرنا، یا مطلب یہ کہ جو گھریلو ایشوز ہوتے ہیں، پیپل ہیو ہرڈ لاٹ آف اسٹوریز، اور صحیح بھی ہیں اسٹوریز وغیرہ. تو وہ ٹائم ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری مسکنسیپشن کو وہ دور کر لیتے ہیں. اور پیپل آر فل آف کوشچنس، اور یہ نہیں کہ وہ مطلب برے معنی میں ہوتے ہیں، بٹ دے آر کیوریس، دے آر انکوائر. وہ بس یہ کہ وہ جاننا چاہتے ہیں. اور وہ واقعی یہ صحیح بات ہے کہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم ان کو مسکنسیپشنس دور کر دیں. اور نہ صرف یہ بلکہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ
उस वक़्त तो कोई नज़र नहीं आता। आई मीन मैं आपको मैं कितने अरसे से 2020 2016 से मैं डिफरेंट बुक फेयर्स में जा रही हूँ, कन्वेंशंस में जाते हैं हम लोग, और स्ट्रीट फेयर्स अभी हमने पिछले 4 सालों से शुरू किए हैं। तो इसमें कोई भी एक भी इंस्टेंस नहीं हुआ है कि किसी ने कुछ कहा हो हमें, या मतलब ये कि कोई डिसरिस्पेक्ट की हो, है। या ये कहा होगा कि व्हाई डिड यू कम हियर, और यू आर सपोज्ड टू गेट आउट ऑफ हियर, इस टाइप की ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। बल्कि पीपल रियली लाइक इट कि एक्चुअली हम जब एडब्ल्यूपी, एक राइटर्स एंड रीडर्स वर्कशॉप है, हम वहाँ पे जाते हैं, वो डिफरेंट शहरों में होती है, जिसमें जितने भी पब्लिशर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो हर साल आते हैं, एंड दे आर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, और तकरीबन 800 के करीब बूथ होते हैं, और उसमें से सिर्फ एक हमारा होता है, और वो इतना अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पर, और इतने सारे लोग ज़ाहिर है कि आते हैं, फ्री कुरान लेके जाते हैं, एंड देन वी शेयर स्टोरीज एंड एवरीथिंग। तो अ, म मेरा ख़्याल ये है कि ये जो दावा का जो काम है, इट इज़ सच नॉट ओनली इंस्पिरेशनल काम, बल्कि ये रिलेशन बिल्डिंग भी काम है। आई थिंक ये जितना ज़्यादा काम हम करेंगे और जितनी ज़्यादा औरतें इसके अंदर आएँगी, उतना ही फ़ायदा होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो जो है वो दावा ही को इस तरह से प्रमोट किया कि उन्होंने जो अपने सफ़ीर भेजे या ये बताया कि जो कैदियों को जो एजुकेट करेगा, तो दैट वाज़ अगेन दावा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि हम जो ओवरलुक कर रहे हैं, और वो उनमें से एक ये भी है कि हम बहुत सारी वर्ल्डली मटीरियलिस्टिक चीज़ों को तो हम हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल कोर चीज़ें हैं कि हम सिर्फ अपने बिहेवियर के साथ या एटलीस्ट शेयर करके हम दिखा सकते हैं, वो थोड़ा-सा मिसिंग है। और बाई टू इंटरप्ट यू, एक बात आपको कहना चाहूँगी कि दावा जो है ना, ये अब प्रैक्टिकल भी होता चला जा रहा है। पहले यो लोग यही समझते थे कि ये दिस इज़ जस्ट शेयरिंग वर्ड ऑफ गॉड, शेयरिंग कुरान, या ये है कि ये अल्लाह ताला ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। लेकिन जब आपने एक होल पिक्चर है, आपने जैसे कि एक मटीरियल चीज़ है, मटीरियल वर्ल्ड है, और मटीरियल वर्ल्ड के साथ-साथ हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की भी ज़रूरत है, और ये दोनों दोनों जो हैं, ये हमें होल बनाते हैं। आपके पास अगर किसी भी जगह पर आप चले जाएँ, जैसे कि वेस्टर्न सोसाइटी में आप देख लें कि फैमिलीज़ जो हैं वो ब्रेकअप हो रही हैं, या ठीक है ना? तो क्या मटीरियल उसका उसका आंसर है? उनकी जॉब्स, मटीरियल, पैसा उनका आंसर है क्या? उनका आंसर जो है वो स्पिरिचुअलिटी में है, फैमिली में है, वैल्यूज़ में है, जो कि दावा या जो भी है, आई मीन आपकी आपकी जो भी आप होली बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, या जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आप करते हैं, वो दे आर मच मोर नीडेड दैट इज़ टू हीलिंग। एग्ज़ैक्टली वो ये करने के लिए। तो अब वो वाली बात करना कि स्पिरिचुअलिटी और मटीरियलिज़्म जो है वो अलहदा हैं, नहीं, मटीरियलिज़्म नीड्स स्पिरिचुअलिटी टू बी एबल टू अ सर्वाइव एक्चुअली। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और ये इसी बात को बढ़ाऊँगी कि यहाँ मैंने खुद भी देखा, मस्जिदों में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं चीज़ें, जिनमें से एक हमारी यहाँ की मस्जिद है, उन जिन्होंने वो उसको रेज़ किया उसके लिए फंड्स। दे टोल्ड अस कि उन्होंने दावा जो है वो सिंपली बाय गिविंग सर्विसेज़ टू एवरीवन अराउंड, कि जैसे डॉक्टर्स हैं तो वो फ्री सर्विसेज़ दे रहे हैं। तो वो फ्री में दावा था, और उसकी वजह से जो है वो ये सब कुछ कर पाए। इसी तरह ही बहुत सारी, ये जो आपने फैमिली काउंसलिंग कहा, और ये जो हम जो बॉन्डिंग है जो टूट रही है, तो वहाँ जो है हीलिंग जो चाहिए होती है। और यहाँ की दुनिया तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इससे तरसी हुई है, अगर इसको देखा जाए इन द डीपर सेंस। तो माशाल्लाह आपने उन जगहों को टैप कर रही हैं और उन ज़रूरतों को देख रहे हैं आप जैसे लोग, तो माशाल्लाह वो तो हमारे लिए मशाल राह हैं। बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। आप ऑन अ रेगुलर बेसिस में देखती हूँ, आप डिफरेंट आपकी चीज़ों पे ओपिनियन है। कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स पे कभी हम इकट्ठे भी थे
وہ بھی فار دا گڈ تھا، سوشیو پولیٹیکل کہہ لیں۔ ابھی جو ہے ایک ڈائریکٹ کویسچن ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے امریکہ میں اسپیشلی اور کیلیفورنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کے جو فائر ہے اور وہ جس طرح سے کوئکلی اسپریڈ کی ہے، میرا آپ سے کویسچن ہے کہ اس کو دو طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک ہماری طرف سے بہت زیادہ ایگریشن نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک ہیومن بیس سے اگر دیکھا جائے تو شاید کچھ ویلڈ بھی لگتا ہے کہ یہ جو جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ آن دا ادر ہینڈ ہیومینٹی از ان پین، اٹ از پینفل ٹو سی پیپل اپنے گھر ان کے جلتے دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم نے یہی سین جو ہے وہ غزہ میں دیکھا ہے اور وہ بہت پینفل ہے۔ تو یہ 2 اوپینینز ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا-سا گائیڈ کریں آپ، کیا کہتی ہیں اس پہ؟ آئی تھنک جب مصیبت آتی ہے نا تو ہمیں مصیبت کا روٹ کاز دیکھنا ہے۔ جو غزہ کی جو مصیبت ہے وہ سسٹمک پولیٹیکل بہت عرصے سے اپریشن، مصیبت، جنگیں، لڑائی، اور اس کی جو کلمنیشن تھا نا وہ ہم نے اکتوبر 7 کو دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا جو کلمنیشن تھا، اور ابھی تک ہو رہا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اس کی جو ڈائر ریالٹی ہے، اس کی جو سیریسنس ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے آ، وہ بھی ہیومن سفرنگ کی ایک بہت ڈائر شدید ترین مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم لائیو اور دیکھتے ہیں وہ، دیٹ از سو پینفل۔ سو پینفل، اور سوشل میڈیا نے لائیو اسٹریمز کے ذریعے سے ہمیں سب کی آنکھیں کھولی ہیں، ہمارے سامنے وہ چیزیں لا کے کھڑی کی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پاورفل ترین، وہ ہمارے لیے ایک مطلب یہ کہ امتحان کا موقع ہے۔ ہم بالکل، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے امتحان کا موقع ہے۔ جی، اچھا، وہ ہیومن سفرنگ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بھی انسانوں کی سفرنگ ہے، انسانیت کی سفرنگ ہے۔ اور اس طرف ہم لاس اینجلس فائرز، ڈیڈلی فائرز کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہیومن سفرنگ ہے، لیکن اس کی وجوہات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، آپ دونوں کو ملا نہیں سکتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ گلوبل وارمنگ ہے۔ اس کی وجوہات آپ دیکھیں کہ کیلیفورنیا میں تو، امریکہ میں، کینیڈا میں تو فائرز جو ہیں پچھلے 2-3 سالوں سے ہوتی بڑھی چلی جا رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا کہیں نہ کہیں تو ایک بڑا چیز دیکھنی تھی نا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ گلوبل وارمنگ جو کہ انسانی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دس از ہیومن، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یا امریکہ کا مسئلہ ہے یا کسی اور کا ہے، یا یہ ہم سب کی ہیومن شیئرڈ غفلت کا نتیجہ ہے جو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں کے روٹ کازز ڈفرینٹ ہیں، لیکن دونوں جو اینڈ ہو رہی ہیں وہ ہیومن سفرنگس پر ہو رہی ہیں۔ ڈیزاسٹرس، یس۔ تو اب آپ، ایک تو یہ ہے، تو دونوں کو ہم اس طرح سے کرنا اگر اگر ہم اگر کوئی غزہ کی مصیبت کے اوپر ہنس رہا ہے تو یہ ان اسلامک ہے۔ اگر کوئی لاس اینجلس کی مصیبت زدہ لوگوں کے اوپر ہنس رہا ہے تو یہ بھی ان اسلامک ہے، یہ بھی اسلامک نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے آپ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سورۃ انبیاء کے مطابق وہ ایک ہی واز سینٹ ایز اے مرسی فار دی انٹائر مین کائنڈ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی مثالیں اتنی زیادہ شامل ہیں، مثلا یہ کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتی ہوں کہ جب قریش جو تھے وہ آپ کے مخالف تھے بہت زیادہ، تو ایک دم انہوں نے آپ کا کھانا پینا بند کر دیا، اور آپ کو اور آپ کی فیملی کو شعب ابی طالب نے جو ایک گھاٹی تھی اس میں بند کر دیا۔ 3 سال تک آپ وہاں پہ رہے اور بہت ہی سفرنگ ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس سفرنگ کے بعد جب نیگوشیشنز کے ذریعے سے آپ جب باہر نکلے تو اسی دوران میں ایک فیمن، ایک قحط آ گیا جو کہ مکہ پر ہوا، اور اتنا زیادہ قحط آ گیا کہ ان کے لوگ مرنے لگ گئے، کھانے پینے میں پرابلمس ہو گئی۔ تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دعا فرمائیے۔
کہ یہ فیمن یا قحط ختم ہو جائے، آپ نے دعا فرمائی. ون کین انڈرسٹینڈ. آپ تو مدینہ میں چلے گئے تھے. ایک انسان سوچ سکتا ہے، اور مدینہ میں کھانے پینے کا اتنا ایشو نہیں تھا. ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ آپ نے کیوں دعا فرمائی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے آپ پر اتنے ظلم کیے تھے، صحابہ پر اتنے ظلم کیے تھے، وائی ڈیڈ ہی پریڈ فار them. پھر ہم بہت ساری ایگزامپلز دیکھتے ہیں، بہت ساری، یعنی کہ ایگزامپلز ہی ایگزامپلز ہیں جو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں اور صحابہ کی لائف میں دیکھتے ہیں کہ آپریشنس کے جواب میں اور ابیوز کے جواب میں اور جنگوں کے اٹیکس کے جواب میں آپ نے دعا فرمائی. لوگ مطلب ایون فرشتہ پوچھتا ہے کہ جب طائف کا معاملہ ہوا، جب آپ کو لہو لہان کر دیا گیا اور آپ گر پڑے ڈچ میں، تو جبرائیل علیہ السلام ایکچولی دوسرے فرشتے ہیں، ایک اور فرشتے وہ آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ان کو کچل دیا جائے. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ دعا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہی کی جنریشن جو ہیں وہ اسلام کا جھنڈا لے کے آگے بڑھیں گی. تو دس از دی ٹیچنگ آف اسلام. اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں، قرآن کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کی حدیث ترمذی کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مشکلات میں خوشیاں نہ مناؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت عطا فرمائے اور تم کو مصیبت میں پھنسا دے. یہ ترمذی کی ایک آتھینٹک حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے وہ سنا ان کے بارے میں، بابا بلے شاہ. جی جی جی. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کسی ہور دے دکھاں تے خوش نہ ہوئیے، اسی بھی ایک دن مر جانا. نہ کر بندیا میری میری، نہ اے تیری نہ اے میری. چار دناں دا میلا دنیا، پھر مٹی دی ڈھیری. واہ 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 واہ، زبردست. آپ نے تو ایک طرح سے جو ہے نا وہ ایک جیسے کہ نا سکون دے دینا. وہ آئی ڈونٹ نو کہ کس نے کہا ہے، لیکن دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہو. ایگزیکٹ یہی ہے. سم تھنگ لائک دیٹ. بول لیکن کوسا یہ دیکھیں کہ ابھی جو سوالات اور بہت ہی ایک غصہ ہے وہ انسانوں پہ نہیں ہے، وہ اس بیہیویئر پہ ہے. یہ جو آفت کہہ لیں ہے، یہ ایک مین میڈ نہیں ہے اپیرنٹلی. ٹھیک ہے کہ اس کے کاز اینڈ افیکٹس ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ بہت ہی بروٹلی انڈیوسڈ قسم کی پین ہے جو کہ بائی چوائس لی لوگوں نے. اور پھر اس طرح کی جلتی ہوئی چیزوں کے اوپر انہوں نے جو پشٹ ہوئے، اور جو فوجی ہیں وہ ویڈیوز جو بنا رہے تھے اور ہیں، تو جو وہ پین انفلکٹ ہوئی ہے اس کا ریئیکشن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دکھانے کے لیے، ناٹ دیٹ کہ ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں یا اس پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو تکلیف انہوں نے پرسنلی چوز کر کے انڈیوس کی ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں سے وہ دکھایا ہے، اپنی پاور دکھائی ہے. ہمیں نہیں کچھ دکھایا، کیونکہ جیسے ہم نے بات کی کہ فائر تو آلریڈی ایوری ایئر آ رہی تھی، لیکن اب جو والی ایریاز جو ٹچ ہوئے ہیں وہ سوچے نہیں جا سکتے تھے. یعنی کہ ریچسٹ ایریاز جو جس کو کہنا چاہیے کہ ہالی ووڈ پراپرلی جو ہم نے دیکھا ہوا ہے، تو کچھ وہ سائنس بھی ہو سکتے ہیں اس میں. اور اصل میں جب سائنس نظر آئیں تو وہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہیں کہ توبہ استغفار کا ٹائم ہے، اور مشکل ٹائم ہر کسی کے لیے ہے. اور ایکچولی ہماری طرف سے وہی ہے کہ پریئرز ہونی چاہیے، اپنے لیے توبہ استغفار ہونی چاہیے کہ اللہ جو ہے ہمیں چاہے آزما کر یا ہمیں کسی کی آزمائش دکھا کر آزما رہا ہے. بالکل. اور یہ واقعی صحیح ہے کہ ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے. دیکھیں اب ہم جو بات کر رہے ہیں نا، ہم گاڈ بن رہے ہیں، ہم پنشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین پنشمنٹ اینڈ ٹیسٹ. اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ ہمیں امتحان میں سے گزارتے ہیں، اور امتحان جو ہے نا وہ پنشمنٹ، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اگر ہم امتحان کا جو جواب ہے وہ رسپانسبل طریقے سے دیں، یعنی کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم ایڈوکیسی کریں، ہم وہ دعائیں مانگیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ہم ہمدردی کریں.
اب دیکھیے کہ یہ جو ہمدردی کرنا ہے اور یہ جو کمپیشن ہے نا، compassion. فائزہ، یہ جو کمپیشن ہے نا، یہ کمیونٹی بیس نہیں ہوتا ہے. کمپیشن از فار بیونڈ کمیونٹی، فار When it بیونڈ جو ہے وہ جو چھوٹی سی چیز جو کہ آپ کے اور میرے درمیان میں، اگر ہم دونوں ماشاء اللہ ہم دونوں بہنیں ہیں، ہمارے درمیان میں تو کمپیشن ہے، لیکن ہمیں بیونڈ ایک دوسرے کے جانا ہے، اور بیونڈ مذہب، بیونڈ جو ہے وہ اس کے ریلیجن، بیونڈ ریس اینڈ ایوری تھنگ، ایتھنیسٹی اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ کمپیشن، یہ اللہ رب العالمین کی دنیا ہے. انہوں نے اپنے حساب سے بنائی ہے، اور ہر چیز ان کی مرضی سے ہو رہی ہے. جو جنگ ہے ان کی مرضی سے ہو رہی ہے، یہ جو غزہ کا جو حادثہ ہوا ہے یہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہوا ہے. تو یہ جو امتحان ہے نا، اس کو ہم نے پنشمنٹ کا نام نہیں دینا، بیکاز یہ ہمارا ہمارا کام نہیں ہے. کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو امتحان کے طور پہ لیں، اور اس کا جواب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پرو ایکٹیو طریقے سے اور پازیٹیو طریقے سے دیں. اور وہ وہی ہے، آپ نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے جو کھائے جو کہ زخم ہو گئے ہیں ان کے اوپر مرہم رکھنا، محرم رکھ. اور ایڈوکیسی کرنا، پولیٹکس میں جا کے اور میڈیا کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ جو چیزوں کو، اچھی چیزوں کو پھیلانا. اور یہ جو غزہ کے بارے میں جو شروع ہوا ہے، اور واقعی یہ جو بہت بڑی ایک ایگزامپل جو سیٹ ہوئی ہے کہ کس طریقے سے پبلک اوپینین جو ہے وہ چینج ہوا ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ اگر غزہ کا معاملہ نہ ہوتا، کس کو پتا تھا؟ ان امریکنز کو، جن کی آنکھیں نیلی ہیں، جن کے بال سنہری ہیں، کیا ان کو پتا تھا کہ کوئی ایسے قوم بھی رہتی ہے جو کہ فلسطین میں ہے اور جن کے اوپر اتنے ظلم ہوئے ہیں؟ بالکل بالکل. تو Absolutely yes. ایگزیکٹلی، تو اب پبلک اوپینین بہت زیادہ چینج ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے الیکشنز کے فیصلے ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اور اسی چیز کو بڑھنا چاہیے، اس کو کم نہیں ہونا چاہیے. اب Very much. ہمارے بچے، ایگزیکٹلی، اب ہمارے بچے جو کہ فل آف انرجی ہیں، وہ اس میں ہیں اور اپنے اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں. آئی نو میری بیٹی کام کر رہی ہے، میرے بچے کام کر رہے ہیں، میرا بیٹا کام کر رہا ہے، آپ کے بچے کام، ہر بندے کے بچے، ہر مسلمان عورت اور مرد کے بچے، یعنی نئی جنریشن وچ فریش آئیڈیاز وہ اس میں آئے ہیں. Much ٹھیک ہے نا؟ true. تو آئی تھنک یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، لیکن ایک مصیبت پہ نہیں. ہر بندہ جو کہ مصیبت میں ہے، ہمیں ویسے ہی ریئیکٹ کرنا ہے جیسے ہم غزہ کے لیے کر رہے ہیں. بہترین بہترین پیغام ہے. اور مجھے میرا دل چاہ رہا ہے کہ ساری باتیں آج ہی کر لیں لیکن میں بہت ساری چیزوں کو بچا کے رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کا بھی ٹرپ ہے اور میں چاہ رہی تھی کہ میں فٹافٹ گریب کر لوں گی اپرچونیٹی. تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اور انشاءاللہ ہم ان جو ڈسکشنس کو جاری رکھیں گے. آپ خیریت سے آ جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لے کر جائے اور ہمارے لیے اسی طرح ایک روشنی کا مینار بنائے رکھے. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر خیریت سے لے کے جائے اور خیر خیریت سے لے کے آئیں، اور ہم اسی طرح کے اچھے اور لوگوں سے بھی ملیں. آپ کے جو پروگرامس میں بہت شاندار لوگ آتے ہیں، اینڈ they have wonderful ideas. I thoroughly enjoy your program. Thank you so very much for always being there, for always being the support you are. تو یہ آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے پوڈ آرٹ وتھ فائزہ. انٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.